الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين نحن أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حضرات گرامی سورہ صف کی آخری آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس نیت کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ سننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا تو صبح اپنے گھر سے نکلے اور قرآن کی ایک آیت سیکھ کے آ جائے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ بھی کہ جیسے قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اجر ملے گا، اسی طرح ہمارے اس پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی وجہ سے محترم ڈاکٹر صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ حضرات اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ یہ لفظی ترجمہ ہے لفظوں کا، ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ ویسے سمجھنے کے لیے صحیح مطلب یہ بنتا ہے، اور حضور ضیاء الامت نے یہی ترجمہ لکھا ہے اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار۔ اے ایمان والو کس کے مددگار ہو جاؤ؟ اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کوئی کام ہمارے تعامل اور ہماری مدد کا محتاج نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے کسی کو توفیق عطا فرما کے پھر خود ہی اس کو انصار اللہ کا لقب بھی عطا فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، حالانکہ وہ محتاج کسی کا نہیں ہے۔ مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یا ابن آدم مرضت ولم تعودنی، اے ابن آدم، اللہ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا، تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ آگے سے کہے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، میں تیری عیادت کرنے کو آتا، تیری بیمار پوچھنے کے لیے آتا، تیرا پتہ لینے کے لیے آتا۔ تو سنیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کریم آگے سے جواب دیں گے مارض عبدی فلان، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا فلان بندہ بیمار ہو گیا تھا اور تو اس کی عیادت کو نہیں گیا تھا؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا، میرے اس بندے کی عیادت کرنے کے لیے جاتا، تو مجھے بھی وہاں ہی پا
گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرمائیں گے اے ابن آدم استطعمتک، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو بندہ اسی طرح آگے سے جواب سوال کرے گا، رب العالمین کیف اطعمک وانت رب العالمین، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے؟ تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے استطعمک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ کھانا کھلانے کا اجر تو میرے پاس سے آ کے پالے۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے تجھ سے استسقیتک، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ تو بندہ کہے گا میں تجھے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا مطلب ہے جہانوں کو پالنے والا، سب کچھ جہانوں کو دینے والا، تو رب العالمین ہے تو میں تجھے پانی پلاتا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اور اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو تو یہاں آ کے میرے پاس سے اس کا اجر وصول کر دیتا۔ اللہ کریم نے اپنے بندے کی عیادت کرنے کو، اپنے بندے کو کھانا کھلانے کو، اپنے بندے کو پانی پلانے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کی مدد کرنے والا، اس کو کھانا کھلانے والا، اس کو پانی پلانے والا، اس کا پتہ لینے والا وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے بندے کا پتہ لینے کے لیے اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باری علیہ سجدہ با شریف، باری علیہ میرا شریف۔ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے دین کو اگر ضرورت ہے میدان جہاد میں کسی کے حاضر ہونے کی، وہاں جا کے تلوار سے لڑائی کرنے کی، تو یہ بندہ میدان جہاد میں جا کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دے تو یہ اللہ کے مددگاروں میں سے ہے، یعنی اللہ کے دین کے مددگاروں میں سے ہے۔ اور اگر دین کو ضرورت ہے، اگر دین کو ضرورت ہے تمہاری مالی امداد کی، دین کو تمہاری مالی امداد کی اگر ضرورت ہے تو پھر اپنے حلال کی کمائی میں سے دین کی مدد کر کے تم اللہ کے دین کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اور کبھی اللہ کے دین کو صرف افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر دین کے طالب علم ہی نہ رہیں گے، دین سیکھنے والے ہی نہ رہیں گے تو کون مستقبل میں پھر دین کی تبلیغ کرے گا؟ لہٰذا اپنی اولاد کو دین کی راہ پہ چلانا، ان کو دین سیکھنے کے لیے وقف کرنا، یہ بھی دین کی مددگاروں میں آتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اگر جان کی ضرورت ہے تو جان پیش کرو، اگر اولاد کو وقف کرنے کی ضرورت ہے تو اولاد کو وقف کرو، اگر مالی امداد کی ضرورت ہے تو مالی امداد پیش کر کے دین کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اور بعض اوقات تمہارے عمل سے دین کی مدد ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ تمہارے عمل سے دین کی مدد ہوتی ہے۔ اگر میں دین کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میرا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، میرا رویہ لوگوں سے، میرا برتاؤ لوگوں سے ٹھیک نہیں ہوگا، ایمانداری سے بولیے کیا لوگ میری وجہ سے دین سے متنفر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ دین کی امداد تو نہ ہوئی نا، میں دین سے نفرت کا سبب بن رہا ہوں۔ تو میں نے مذہبی رہنما کی حیثیت سے بات کی ہے، بحیثیت مسلمان تو یہ سارے حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں، تو حضور کے کلمہ کو سارے مسلمان، اگر تمہارے رویے اور تمہارے عمل سے کسی غیر کو تکلیف ہوگی تو تم دین کے مددگار نہیں ہو۔ لہذا اپنا عمل، اپنا رویہ ایسا رکھو کہ تمہارے عمل کی وجہ سے لوگ دین کی طرف راغب ہو جائیں، تو انشاءاللہ تم دین کے مددگاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اس حدیث شریف کی شرح میں مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آتا ہے، کوئی کھانا مانگنے آیا ہے، کوئی پانی مانگنے آیا ہے، یا آپ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہو تو سوچا کرو پتہ نہیں یہ کھانا مانگنے والا، پانی مانگنے والا اپنی مرضی سے آیا ہے یا کسی کے بھیجنے سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہ اپنی مرضی سے آیا ہے یا کسی کا بھیجا ہوا آیا ہے، کیا پتہ یہ کسی کا بھیجا ہوا ہو اور اس کو بھیج کر تمہارا امتحان لیا جا رہا ہو۔ میں مفتی اشتیاق حسین صاحب کی اجازت سے اس حدیث شریف کی شرح میں یہ ضرور جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ
میرا خیال ہے ضرور اللہ بندے سے یہ بھی پوچھے گا، اور تیرے گاؤں میں، تیرے علاقے میں میرے دین کو تیری مالی امداد کی، تیری جسمانی امداد کی ضرورت تھی، تو مالی امداد کرنے کے لیے نہیں آیا کبھی، جسمانی دعا کر مدد کرنے کے لیے کبھی نہیں آیا، تعین کرنے کے لیے کبھی نہیں آیا ہے، تو یہ بھی دین کی مددگاروں کے بارے میں ضرور ان سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ نہ پوچھ لے کسی سے، اور تیرے علاقے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ضیاء القرآن کیمپس کے عقب میں الکلیۃ الغوثیہ للبنات کی اتنی بڑی عظیم الشان عمارت تعمیر کی جا رہی تھی دین کی سربلندی کے لیے، تو نے کبھی بھی چکر نہیں لگایا تھا، تو نے کبھی بھی پتہ لینے کے لیے نہ گیا کہ اس عمارت کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ تو ایسا نہ ہو کہ پوچھا جائے اور پھر میرا جواب ہاں میں نہ رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہمیں موقع مل رہا ہے دین کے مددگاروں میں شامل ہونے کا، ضروری نہیں ہے کہ مالی امداد ہی دین کی مدد میں آئے۔ میں نے کہا اپنی اولاد کو وقف کرنے کے ساتھ بھی، دعا کرنے کے ساتھ بھی دین کے مددگاروں میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ آئیے اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ ہمیں دین کے مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کسی کو دعوت دینا ہے کہ تو بھی دین کی مددگار، یا تو مدرسے کی خدمت کر، یا تو فلان کام کر، یہ میں کیوں نہ کہوں؟ اللہ خود فرما رہا ہے کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو جب اللہ دین کے مددگار بننے کا حکم فرما رہا ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو ضرور دعوت دینی چاہیے کہ بھئی آؤ کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، اور تم میں سے کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار بنے؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو مددگاروں نے، حواریوں نے کہا جی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کی طرف بلانے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، یہ توفیق الہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایسا تھا جس کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق دی، وہ ایمان لے آیا، اور کچھ بد نصیب رہے، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، جو ایمان لے آتے ہیں ہم انہیں ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرماتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور دنیا میں بھی فتح پاتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فتح پائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، باقاعدگی سے صحیح سیکھنے کی، اور اس پہ صحیح عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔